ہم میں سے جو لوگ بھی سعودی عرب جاتے ہیں انہوں نے وہاں البیک کا روسٹ ضرور کھایا ہوگا۔ یہ اتنا مشہور اور مزیدار ہے کہ لوگ حج اور عمرے سے واپسی پر اپنے اپنے ملکوں میں بھی اس کو لے کر جاتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ البیک کا مالک اس کو بنانے کے صرف 5 مہینے بعد ہی انتقال کر گیا تھا، لیکن پھر یہ اتنا پاپولر کیوں ہوا اور اتنا بڑا برانڈ کیسے بن گیا کہ میکڈونلڈ جیسی میگا چینز کو کاروبار کرنے کا سعودی عرب میں موقع ہی نہیں مل رہا۔ البیک کی کہانی سعودی عرب میں 1974 میں جدہ شہر سے شروع ہوئی۔ البیک کے بانی الشکور ابو غزالہ نے دیکھا کہ ملک میں سستے اور معیاری کھانے کی ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ریسٹورنٹ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی اس کام میں لگا دی۔ انہوں نے ڈیپ فرائیڈ چکن اور آلات کے لیے غیر ملکی کمپنی سے معاہدہ کیا اور اس تمام مشینری کو سعودی عرب امپورٹ کیا۔ مشینری آنے کے بعد جدہ میں پہلا ریسٹورنٹ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن انہیں مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ جدہ پرانے شہر سے شمال کی طرف بڑھ رہا تھا، لہٰذا البیک کے مالک نے جدہ کے شمالی علاقے کا انتخاب کیا اور یہاں المدینہ روڈ پر نئی عمارت میں ریسٹورنٹ کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب سعودی عرب کے شہر جدہ میں البیک ریسٹورنٹ کی پہلی بلڈنگ کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا، لیکن جلد ہی اس کی تعمیر کو معطل کرنا پڑا کیونکہ نئے تعمیر شدہ عمارت تک بجلی نہیں پہنچتی تھی۔ ان تمام چیلنجز کے باوجود البیک کے مالک الشکور نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ریسٹورنٹ کے لیے ایئرپورٹ روڈ پر ایک نئی جگہ کا انتخاب کیا۔ یہ ایک پرانا گودام تھا۔ یہاں انہوں نے 1974 میں سعودی عرب کا پہلا بروسٹ ریسٹورنٹ کھولا۔ اسی عمارت میں 2 سال بعد یعنی 1976 میں ایک اور ریسٹورنٹ کھولا گیا جسے پہلے نامکمل چھوڑ دیا گیا تھا۔ شروع میں البیک کا نام البیک نہیں تھا بلکہ بروسٹ ریسٹورنٹ تھا، بعد میں اس کا نام تبدیل کیا گیا۔ ریسٹورنٹ کھلنے کے ٹھیک 5 مہینوں کے بعد اس کا مالک شکور اس دار فانی سے کوچ کر گیا اور اس کی موت کی وجہ کینسر بنی۔ باپ کی موت کے بعد بیٹے احسن شکور نے فیملی بزنس سنبھال لیا۔ اس کے بیٹے نے البیک کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے کے لیے 18 مسالوں والی مشہور ریسیپی متعارف کروائی جو آج بھی انسان کے منہ کے اندر پانی لے آتی ہے۔ جدہ میں کامیابی کے بعد 1990 میں البیک نے مکہ مکرمہ میں اپنی پہلی برانچ کھولی۔ یہ ام القرہ میں موجود ہے اور جو لوگ بھی حرم گئے ہیں انہوں نے یہ برانچ ضرور دیکھی ہوگی۔ یہ برانچ آج بھی قائم ہے اور جدہ سے بھی زیادہ مشہور ہوئی اور یہیں سے البیک نے اڑان بھرنا شروع کی۔ آج پورے سعودی عرب میں البیک کی برانچز ہیں۔ البیک کا ہیڈ کوارٹر جدہ شہر میں ہے اور یہاں اس کی 40 برانچز ہیں، جبکہ مکہ مکرمہ میں اس کی کل برانچز 10 جبکہ مدینہ میں اس کی 8 برانچز موجود ہیں۔ دوسرے کئی شہروں میں بھی البیک موجود ہے۔ اب تو انہوں نے دوسرے ملکوں میں بھی برانچز کھولنا شروع کر دی ہیں۔ 2021 میں البیک نے دبئی مال میں اپنی برانچ کھولی۔ اس سے اگلے ہی سال انہوں نے ایجپٹ یعنی مصر میں جا کر بھی اس کی برانچز کا آغاز کر دیا۔ البیک پہلا ریسٹورنٹ تھا جس نے سعودی عرب میں بروسٹ چکن پیش کرنا شروع کیا۔ یہ لوگوں کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ لوگ اس کے ذائقے پر ٹوٹنے لگے۔ اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب میں بروسٹ کے ایک وسیع کاروبار کا آغاز ہوا۔ اس وقت سعودی عرب میں تقریباً 400 سے زائد بڑے برانڈ ہیں جو بروسٹ فروخت کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک البیک کی مقبولیت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب بات کرتے ہیں البیک کی کامیابی کے پیچھے چھپے ہوئے راز کی۔ کہا جاتا ہے کہ البیک کی کامیابی کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو ہے ان کی ریسیپی جو وہ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتے۔ شروع میں جب انہوں نے دوسرے شہروں میں برانچز کھولنا شروع کی تو یہ جدہ والی برانچ سے مسالہ لگا ہوا مرغی کا گوشت دوسری برانچوں کو سپلائی کرتے تھے تاکہ ان کی سیکرٹ ریسیپی کا کسی کو پتہ نہ چل سکے، لیکن بعد میں یہ ریسیپی پبلک ہو گئی اور اس کے بعد ہر شخص البیک جیسے ٹیسٹ کی چیزیں اپنے گھر میں بنانے لگا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی البیک کی مقبولیت اور اس کی سیل میں کمی واقع کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ البیک والے اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں اور جب انسان اللہ سے تجارت کرتا ہے تو اس کا 10 گنا اس کو دنیا میں اور 70 گنا آخرت میں ملتا ہے۔ البیک والے بھی اسی فارمولے پر مکمل یقین اور ایمان کے ساتھ عمل پیرا ہیں۔ یہ پہلے دن سے ہی بڑھ چڑھ کر خیراتی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے شروع سے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر بروسٹ کے بدلے 1 ریال خیرات کیا کریں گے۔ یہ خیرات اتنی زیادہ ہو گئی کہ کئی ادارے وجود میں آ گئے جن کا پورا بجٹ البیک والے مہیا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے البیک کے مالک شکور کے مرنے کے بعد یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ شاید ان کے بیٹے یہ کام نہ کریں، لیکن انہوں نے بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ سے تجارت کا سلسلہ بند نہ ہونے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ البیک کا ریونیو دنیا کے بڑے بڑے انٹرنیشنل برانڈ سے بھی زیادہ ہے اور اس کے کھانے والے قطاروں کی شکل میں 3-3 گھنٹے بھی ویٹ کر کے البیک کو ہی کھانا پسند کرتے ہیں۔ آج بھی ہر بروس کے بدلے 1 ریال خیرات کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ البیک کی ہی نہیں بلکہ زندگی کی کامیابی کا
का फार्मूला भी इतना ही आसान है। अगर आप अपनी फरोख्त में अल्लाह का एक हिस्सा रखेंगे तो अल्लाह इसे कई गुना बढ़ा देगा। अलबेक की कहानी में हम सब के लिए सबक भी है कि जब हम अल्लाह के रास्ते में देते हैं तो माल घटता नहीं बल्कि बढ़ जाता है। इसलिए हमें गरीबों की दिल खोल कर मदद करनी चाहिए, और अगर हम गरीबों, मस्कीनों, यतीमों की ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे तो फिर हमारी औलादें भी नेक होंगी, हमारे कारोबार में वसअत भी आएगी और हमें उन जगहों से रिस्क मिलेगा जहां से हम सोच भी नहीं सकते। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।